أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بہت سے دوست، میرے احباب اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ اگر ہم اسے پڑھیں، یا کوئی ایسی دعا ہے کہ اگر اسے ہم پڑھیں تو ہماری ہر دعا قبول ہو، ہماری ہر طلب ہمیں مل جائے، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں پوری ہو جائیں؟ تو کیا کوئی ایسی آیت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ویسے تو پورے قرآن میں ہی آیات ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک آیت ہے، اور ہر وہ آیت جو ہے وہ اپنے اندر قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے اگر آپ اس آیت کے اندر موجودہ عمل پر آپ کی ذات پوری اترے۔ اگر آپ کی ذات اس عمل پر پورا نہیں اترے گی، وہ آیت کبھی بھی اپنی قبولیت آپ کے حصے میں نہیں ڈالے گی۔ آپ دیکھیے، آج ایک آیت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ یہ آیت آپ پڑھیے، آپ نے پڑھی ہوگی، ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اور گھروں میں پڑھی جاتی ہے، ہمارے عام دفاتر میں پڑھی جاتی ہے، پارلیمنٹ میں پڑھی جاتی ہے، اور بھی بڑے مقامات پر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس آیت کو اس تعمق کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ نہیں دیکھا کہ دراصل یہ آیت ٹھیک ہے، یہ ایک دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ کون سی ایسی اہلیت ہے، اس کے اندر وہ کون سی ایسی خوبی ہے کہ اگر آپ وہ خوبیاں اور وہ اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو یقیناً یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو قبول نہ ہو۔ یہ شرط ہے۔ آئیے اب اس دعا کی طرف۔ یہ ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 286، آخری آیت ہے سورہ البقرہ کی۔ اور دیکھیے کہ اس کے اندر ہم جب دعا کرتے ہیں، جب میں پڑھوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی یہ دعا کس قدر خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر جو راز ہیں وہ بڑے کمال ہیں۔ ہر بات کے بعد میں ایک سوالیہ نشان چھوڑوں گا آپ کے لیے، اور پھر آپ بتائیے گا کہ کیا یہ سارے کام ہمارے اندر ہیں؟ کیا ہم لوگ اس چیز کے اہل ہیں؟ کیا ہم اس آیت کے متحمل ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے میرے رب، عام ترجمہ جو ہے، اے میرے رب ہمارا مواخذہ نہ کر ہماری بھول پر اور ہماری خطاؤں پر، مواخذہ نہ کر۔ یہ ہم طلب کر رہے ہیں اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے مالک سے تو یہ توقع رکھتے ہیں، لیکن آپ کے انڈر جو کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو آپ سے نچلے درجوں پر کام کر رہے ہیں، ان کی پوسٹ آپ سے چھوٹی ہے، وہ تمام تر رشتے جو آپ سے چھوٹے ہیں، وہ تمام تر معاملات جو آپ کے انڈر آتے ہیں، کیا آپ نے عام انسان کی، عام لوگوں کی، کسی غریب انسان کی کسی خطا کو یا اس کی بھول کو معاف کیا ہے؟ کیا آپ نے مواخذہ کیے بغیر اس کو چھوڑا ہے؟ جو آپ اللہ سے یہ طلب کر رہے ہیں، اللہ سے آپ یہ طلب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے میرے رب میرا مواخذہ نہ ہو کہ اگر میں بھول جاؤں یا مجھ سے کوئی خطا ہو جائے۔ تو اس چیز کی دعا کرنے سے پہلے میرے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ کیا میں دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، کیا دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں۔ آگے چلیے۔ ربنا ولا تحمل علینا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ عام ترجمہ، اور نہ ڈالیو ہم پر بوجھ جیسا کہ تو نے ڈالا تھا وہ بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ مطلب جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو بوجھ ان پر ڈلے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم جب یہ دعا کرتے ہیں وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، تو ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم سے پہلے پر ڈالا گیا۔ تو کیا ہماری ذاتی زندگی کے اندر ہمارے سامنے جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہوتا آیا ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے اور اگر وہ 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اس نے 20 سال کام کیا ہے، تو جو اس کے ماتحت آتا ہے وہ اسے 1 ٹانگ پر کھڑا کر کے اس سے اس کی وہ نوکری پوری کرواتا ہے۔ میرے والد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ غلام کی غلامی سے بچیں، غلام کی غلامی سے بچیں۔
کیونکہ وہ خود غلام ہوتا ہے اور اس کی دسترس میں جو آتا ہے وہ اس کا بہت برا حال کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیے کہ اس دعا کو پڑھنے والا کیا اس اہلیت کا مالک ہے کہ وہ جس طرح کہ پہلے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں یا پہلے لوگوں پر جو بوجھ ڈالتے گئے ہیں، آج وہ اپنے نئے جو لوگ ہیں اس کے سامنے جو موجود ہیں، کیا وہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہا بلکہ بہت زیادہ ڈال رہا ہے۔ آگے چلیے دعا میں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے میرے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جسے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اب ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ماتحت کے اوپر وہ سارا بوجھ ڈالتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بوجھ اٹھانے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر اس دعا کو قبول کرنے کی جو صلاحیت اور جو اہلیت قرآن نے اس آیت کے اندر رکھتی ہے، کیا ہمارے اندر یہ اہلیت اگر پیدا ہو جائے، کیا ہمارے اندر یہ اہلیت ہے؟ پہلا سوال تو یہ، اور اگر ہمارے اندر یہ اہلیت پیدا ہو جائے تو کیا آپ کی تمام تر دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ دیکھیے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈال۔ آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اپنے ماتحت کے اوپر، آپ کے انڈر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اوپر بوجھ مت ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بات آتی ہے جی واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے۔ واعف عنا، کیا ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ جو ہم اپنے رب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، کیا ہم کسی کو فیسلٹائز کرتے ہیں؟ ہم کسی کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے کسی انسان کی مدد کرتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر باتوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کے اسوا پر عمل کرتے ہوئے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کر۔ یہ دعائیں ہم کر رہے ہیں، واعف عنا، ہمیں معاف کر، ہم نہیں کرتے کسی کو۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر، وہ جو ہم نہیں کرتے کسی کی۔ وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کر، جو کہ ہم نہیں کرتے کسی کے اوپر۔ انت مولانا، اور تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مسئول ہے، تو ہمارا گارنٹڈ ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں پس تو ہماری مدد فرما قوم کافر پر، کافروں کی قوم پر۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ساری دعائیں جو آپ کے سامنے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں ہمارے مدارس میں، اسکولز میں، کالجز میں، ہر جگہ پر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ہمارے مولانا حضرات، ہمارے ٹیچرز، ہمارے اسکولز میں یہ پڑھا جاتا ہے، کیا یہ تمام تر اہلیت کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا ہم یہ کسی کو دے بھی رہے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر یہ تمام تر قابلیتیں، یہ تمام تر صفات آ گئیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ طلب کر رہے ہیں، تو آپ کی دعا کو قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے والدین پر، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔